اس خبر کے پراयोجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوٹہ، کرشنا نگر، دلی۔ آل انڈیا یونانی طبی کانگریس یعنی AIUTC کی جموں اینڈ کشمیر یونٹ کا گٹھن کر دیا گیا ہے۔ اس یونٹ میں اس بار پردیش کی ذمہ داری حکیم اشرف لون کو سونپی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنگٹھن کے جنرل سیکرٹری پد پر حکیم محمد یوسف کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ حکیم یوسف اس سے پہلے بھی سنگٹھن میں اہم پد پر ذمہ داری نبھا چکے ہیں، لیکن جس طرح سے نئی ٹیم کا گٹھن کیا گیا ہے، مانا جا رہا ہے کہ اس بار نئے جوش و خروش کے ساتھ یہ ٹیم کام کرے گی۔ دیکھیں نیوز فار یو کی یہ خاص پیشکش۔ آپ کے سامنے رکھے، اس مجلس کو آگے بڑھائے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر شوکت صاحب کو کہ وہ اس مجلس کی شروعات تلاوت قرآن سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم۔ شکریہ بہت بہت ڈاکٹر فیض اللہ شوکت صاحب۔ میں ڈاکٹر محمد یوسف ڈوٹو، وائس جنرل سیکرٹری آل انڈیا طبی کانگریس، آپ سبھی شرکائے مجلس کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ میں چاہوں گا آج ہم انشاءاللہ الرحمن ایک جذبے کے ساتھ ہی ایک ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں جو پچھلے 40 سالوں سے پورے ملک میں سرگرم ہے اور اپنی خدمات طبی یونانی کے تئیں بخوبی انجام دے رہی ہے۔ اور یقیناً یہ وہی تنظیم، وہی آرگنائزیشن ہے جس کا میں نے ابھی نام لیا، آل انڈیا طبی کانگریس، آل انڈیا یونانی طبی کانگریس۔ یوں تو اگر ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر دیکھیں تو بنیادی طور سے اس کی شروعات بہت پہلے 1928 میں حکیم الامت اور حکیم الاطباء جنہیں حکیم اجمل خان صاحب کہتے تھے، ان کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ یوں کہیں کہ ہماری وراثت، ہماری میراث ہی کسی حد تک ختم ہو گئی تھی، چونکہ پھر 1999 میں پھر ڈاکٹر AU اعظمی صاحب، وہ ایک پالیٹیشین بھی تھے، ممبر پارلیمنٹ بھی رہے ہیں اور ایک یونانی اسکالر بھی تھے، انہوں نے پھر سے اس کی سنگ بنیاد رکھی، پھر سے اس کی فاؤنڈیشن رکھی۔ تو اس کے بعد 1990 میں باضابطہ طور سے سینٹرل گورنمنٹ سے اس کو رجسٹریشن بھی ملی۔ یعنی کہ میں آپ کو یہاں پہ یہ چیز آپ کو ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس آرگنائزیشن کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں جو کہ خالی صوبائی لیول کی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں کے اس ڈائس کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ پورے ہندوستان میں پہلے سے ہی متوسط ہے۔ ہم آج اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اس سے پہلے بھی یہاں پہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے تھے، چونکہ اگر دیکھا جائے تو ان کا جذبہ ایثار جو تھا وہ میرے خیال سے اس قدر وہ منظم مقدم نہیں تھا کہ وہ اس کو آگے بڑھا پائے، بلکہ ایسے اشخاص اس کے ساتھ جڑے، کیونکہ میں اس کے ساتھ اس سے پہلے بھی جڑا ہوں اور یقین مانیے آپ کسی ایسے بندے کے تھرو جڑا تھا کہ میرا نام آج مجھے پتا چلا کہ میں اس لسٹ میں کبھی تھا نہیں۔ میرا نام ڈاکٹر نصرت ہے اور میں دارالشفا نیچروپیتھی اینڈ یونانی اینڈ نیچروپیتھی شفا خانہ پہ ایز جنرل فزیشین کام کرتی ہوں۔ تو پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب لوگوں نے یہاں پہ آج تشریف فرمایا اور سبوں نے اپنی اپنی رائے رکھی کہ ہم اپنی یونانی پیتھی کو کیسے فردر پروموٹ اپگریڈ کریں۔ اور میرے لیے سب سے خوشی کی بات میں کہوں گی کہ آج مجھے پہلی بار موقع ملا ہے میرے ٹیچر کے سامنے بولنے کا، تو یہ موقع بہت ہی کم لوگوں کو مل رہا ہے، تو اس کے لیے تھینک یو سو مچ سر، ڈاکٹر یوسف صاحب سر، کیونکہ میں نے انہیں کے بس پڑھا ہے کالج میں۔ اور ہمارے MD صاحب محمد اشرف لون صاحب، ہی از ویری ہمبل اور بہت کوشش کر رہے ہیں ہماری پیتھی کو اپگریڈ کرنے کے لیے۔ تو ہمارا پہلا موٹیو رہنا چاہیے اپنی پیتھی کو ہم کیسے اپگریڈ کریں، تو ایک دوسرے کا ساتھ دے، جیسے united we stand and divided we fall. تو same happens in our pathy. We have to support each other. تو
اکارڈنگلی ہمیں اس میں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جس کو ہم اپ گریڈ کر سکتے ہیں. جو ریجنل تھراپیز ہے ہماری یونانی میں, تو اس کو بھی ہم بہت اپ گریڈ کر سکتے ہیں. اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ابھی اویئر نہیں ہے. کم ہی ٹائم ہو گیا کہ اب لوگ کپنگ یا جس کو ہجامہ بھی کہتے ہیں, اب اس کی اویئرنیس بڑھ گئی ہے. تو کپنگ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اور بھی تھراپیز ہے. ریجنل تھراپیز میں نتول, نسیا ہے, کٹی بستی, جانو بستی, جس کے بہت بینیفیشل افیکٹس ہیں. بٹ یوزلی ابھی پیپلس کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے اس پیتھی کو اور بھی فلورش کریں along with the regional therapies, تو انشاءاللہ we'll see the wonderful results along with the medicine. بٹ یہ ہے کہ we have to be جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنی پیتھی کو ان کے ساتھ بہت آنیسٹلی سے کام کرنا ہے. لائک میڈیسن جو بھی ہم ایڈوائز کریں گے that should be good, that should be good and with good quality as well, up to the mark ہونی چاہیے. Then accordingly we'll see patients خود ہی آئیں گے, ہمیں ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ سب کچھ اسی پہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ ہمارا پرسکرپشن کیسے کیا ہوگا. اور دوسری بات بس یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے ہم سب ایک ساتھ مل کے اس کو اپ گریڈ کریں. الحمدللہ آل انڈیا یونانی طبی کانگریس کا ایک بڑا پروگرام جموں اینڈ کشمیر میں اس چیپٹر سے سری نگر میں منعقد کیا گیا تھا. یہ 2013 کا واقعہ تھا. اس کے بعد جو ہے ہماری ٹیم پوری طرح سے یعنی نیوٹرل سی ہو گئی تھی کہہ لیجیے. اچھا وہاں کے حالات بھی ظاہر ہے کہ مختلف نوعیت کے ہوتے رہتے ہیں, کچھ حالات سے 2-4 بھی لوگ رہے بیچارے. تو لیکن جو ٹیم ہماری نئے سرے سے تشکیل نو کی گئی ہے اب, اس میں حکیم محمد اشرف لون صاحب اور ان کے ساتھ میں جنرل سیکرٹری کے طور پر ڈاکٹر محمد یوسف ہیں. یہ سب مل کر کے جو ابھی تازہ میٹنگ کیا انہوں نے, اور کافی بڑی تعداد میں جموں اینڈ کشمیر صوبہ سے کونے کونے سے لوگ پہنچے, اور اس سے لگا کہ ان میں ایک طلب ہے, ایک تڑپ ہے کہ اس سسٹم کے لیے کچھ کرنا ہمیں ہے. تو بے حد خوشی کی بات ہے اور سب قابل مبارکباد ہے, اور میں انہیں دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اور بھی اچھے کام لے تاکہ قوم ملت کے کام آتے رہیں. ڈاکٹر صاحب وہی سوال اب یہاں سے جموں کشمیر تک پہنچ گیا ہے کہ یونانی کے فروغ کے لیے وہاں کی جو سرکار ہے وہ اب تک کس طرح سے کام کر رہی ہے, جو آپ لوگوں کو ایکٹیو ہونا پڑا وہاں؟ اصل میں سرکار کی جو پالیسی ہے وہ تو ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے. سرکار کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ جن کے ذریعہ عوام کو زیادہ فائدہ پہنچے ہم اس کو آگے بڑھائیں. تو اب ظاہر ہے کہ طب یونانی ریاست جموں کشمیر میں عوام کے لیے کافی کارآمد ہے, اور عوام میں مقبول عام بھی ہے وہ. تو ظاہر ہے کہ حکومت بھی اسی طرح سے اقدام بھی کرتی ہے, اور ڈپارٹمنٹ آف آیوش جموں کشمیر نے کئی کام کیے ہیں. البتہ یہ ہے کہ طب یونانی کے تئیں جو عوام کا رجحان ہے اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا تھا. اس لیے اس ٹیم کو نئے سرے سے ہمیں تشکیل دینے پڑے اور آگے بڑھانے کے لیے تاکہ حکومت توجہات مرکوز کراتے رہیں, اس لیے ایسا کیا. بہت بہت شکریہ.